السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں اسٹوری لے کر آ گئی ہوں جس کا نام ہے دعا کام آ گئی۔ ایک کسان جس کا نام احمد تھا، اس کے 3 بیٹے تھے اور سب خوشی سے رہتے تھے، مگر احمد کو ایک بات کی فکر رہتی تھی کہ اس کے تینوں بیٹے بہت سست اور کاہل تھے۔ احمد انہیں جو کام بھی سونپتا اسے کرنے سے بھاگتے یا بہت دیر سے کرتے اور اس طرح بہت وقت ضائع ہوتا۔ وقت گزرنے پر تینوں بڑے ہوتے گئے اور مزید کام چور بھی۔ پھر بہت سوچنے کے بعد احمد کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے اپنے تینوں کام چور بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا، پیارے بچوں، ہماری زمین کے نیچے سونا چھپا ہے جس کو پا کر ہم مزید امیر ہو جائیں گے اور خوشحالی سے رہیں گے، لیکن میں اکیلا تلاش نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے مجھے تم تینوں کی ضرورت ہے۔ کسی اور کو بھی نہیں مدد کے لیے بلا سکتے کیونکہ وہ لوگ سونا خود لے جائیں گے، اس لیے میرے پیارے بچوں تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ تینوں بچے سونے کا سن کر بہت خوش ہوئے اور سونے کی تلاش کے لیے راضی ہو گئے۔ تینوں نے بڑے جوش و خروش اور محنت سے زمین کی کھدائی کرنا شروع کر دی۔ جب کھدائی مکمل ہو گئی اور سونا نہ ملا تو تینوں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، یہاں تو کوئی سونا نہیں ہے، کیا آپ نے ہم سے جھوٹ بولا تھا؟ احمد نے کہا، بالکل نہیں، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، میں نے بالکل جھوٹ نہیں بولا۔ احمد نے ان تینوں کو بیج دیے اور کہا، زمین میں ڈال دو۔ احمد نے کہا، بیٹا، خزانہ یہیں موجود ہے، مگر تم لوگ جلدی کر رہے ہو اور جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ اب تم لوگ وضو کرو اور دعا کرو کہ تمہیں خزانہ مل جائے اور ہمارے علاقے میں خوب بارش ہو۔ تینوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی دعا بھی قبول ہوئی اور خوب بارش ہوئی۔ کچھ ہی دن میں زمین سے پودے اگنا شروع ہو گئے۔ پھر کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھو، یہ ہے وہ خزانہ جس کا میں نے تم لوگوں سے کہا تھا۔ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو اسے اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ تینوں لڑکے اپنے ہاتھ سے لگائے پودوں کو بڑھتا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنے بابا جان کے گلے لگ گئے اور کہنے لگے کہ ہم آئندہ سے ہمیشہ آپ کی مدد کریں گے اور اپنے پودوں کی بھی حفاظت کریں گے، جسے کسان سن کر بہت خوش ہوا اور سب مل جل کر کام کرنے لگے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور کام میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔